آپ کو لیے چلیں گے سانگھڑ، جہاں وفاقی وزیر شازیہ مری تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ سانگھڑ نے جھیلا ہے، سانگھڑ نے بھگتا ہے، لیکن سانگھڑ کے لوگ ہارے نہیں ہیں، سانگھڑ کے لوگ گھبرائے نہیں ہیں۔ سانگھڑ کے لوگوں نے بہت ہمت دکھائی ہے، اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان تمام مشکل حالات میں ان کی اپنی پیپلز پارٹی کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدرتی آفات پہ ہمارا کوئی بس نہیں، ہم چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، قدرت کا ایک نظام ہے، اور کچھ نظام ان لوگوں کی وجہ سے بھی خراب ہوا ہے جنہوں نے دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کے نظام کو دھرم بھرم کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان تو 1% بھی اس چیز میں شراکت داری نہیں کرتا جس سے موسم بدلتے ہیں۔ یہ تو وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے ملک ہیں جو دنیا کے موسم کو بگاڑ رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہیں جو اس موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی میں ان لوگوں کو سنبھال رہے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو سنبھالا، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بورڈ متاثر کس سیاسی جماعت کا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ فلڈ افیکٹڈ لوگوں کی بات کی ہے۔ یہ بلاول بھٹو صاحب ہی تھے جنہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آپ کی آواز بن کر آپ کے درد کا اظہار کیا، جنہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو لاڑکانہ اور سکھر کی تپش میں بورڈ متاثرین سے ملوایا۔ یہ بلاول بھٹو ہی تھے جنہوں نے کہا کہ میں منسٹر ہوں تو کیا، جب تک میرے بورڈ متاثرین کے لیے فنڈ بجٹ میں نہیں رکھو گے میں بجٹ پاس نہیں کروں گا۔ ایسی لیڈرشپ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ 2022 یا 2020 دونوں موقعوں پر آپ کے درمیان بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، اور 2011 میں صدر آصف علی زرداری صاحب نہ صرف اسلام آباد بلکہ کراچی دونوں جگہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کے بیٹھ گئے تھے وہ، اور اس سطح پر بھی ہمیں پتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو زرداری صاحب ہمیں سنبھال لیں گے۔ بطور صدر، بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین، انہوں نے کبھی اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سانگھڑ کے لوگوں نے اپنی اسی لیڈرشپ کے ساتھ نبھایا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جن کے پیغام کو ہم نے سانگھڑ کے کونے کونے میں پہنچایا، اور ہم نے وہ بڑے بت گرائے ہیں۔ ادی عرفانہ ملا اساں اوے بت گرایا ہیں جے کہ بت ہنن مانن کے خوف زدہ کندا ہا، جے کہ بت سمجھیندا ہا تا اوے فرعون آہن ऐं فرعونیت ساں اوے الیکشن کھٹندا۔ ہاں حقیقت ہے تو فرعونیت ساں الیکشن کھٹیا ویا آہن، پر فرعون جو بھی ॾींहुं आहे हुन जो भी खात्मो थींदो आ, दुनिया जी तारीख बुधाए थी। हमने उन फिरौनों के किलों को गिराया जो
اپنے قلعوں کی سڑک بناتے تھے, اپنے اوتاقوں کو بناتے تھے, لیکن غریب کی جھوپڑی پہ ان کی نظر نہیں جاتی تھی. جو غریب سے ہاتھ ملانے کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے, اور کوئی غریب اگر اچھے صاف کلفدار کپڑے پہن کے ان کے سامنے آتا تھا تو وہ اس غریب کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. ایسی فرعونیت ضلع سانگڑ میں حاوی تھی. ایسے بت ضلع سانگڑ کی باشعور, بہادر اور باغیرت عوام نے گرائے ہیں. اس ضلع میں جو انقلاب 2013 میں آیا, پھر اس انقلاب نے رکنا نہیں سیکھا. پھر اس انقلاب نے اپنا راستہ خود بنایا, اور الحمدللہ آج ضلع سانگڑ کے 3 MNAs اور تینوں پاکستان پیپلز پارٹی کے MNAs ہیں, اور تینوں عوام کے نمائندے ہیں, اور تینوں عوام کا دکھ اور درد سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں. اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے, اپنے منشی اور اپنے خلیفوں کو نہیں بھیجتے, وہ خود ہر موقع پر اپنی عوام کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس بات کی تو آپ بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ہر درد میں, آپ کی بورڈ میں, آپ کے کسی بھی ایسی پریشانی میں جہاں آپ, اللہ کو تو ہم سب یاد کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے نمائندوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ چٹھی بھیج کے ووٹ لینے کا دور نہیں ہے. اب خطوں کے ذریعے ووٹ نہیں ملتا. اب کینڈیڈیٹ کو جانا ہوتا ہے, ووٹ مانگنا ہوتا ہے, اپنی شکل, اپنا چہرہ سانگڑ میں دکھانا ہوتا ہے. اب چلا گیا بندوقوں کا دور. ڈر تو پہلے بھی نہیں لگتا تھا, اور اب تو تم توپ بھی لے آؤ گے تو ڈریں گے نہیں. جیے بھٹو, ہم نے سانگڑ میں وہ وقت بھی دیکھا ہے جب لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا, لوگوں کو خریدا جاتا تھا, لوگوں کو جھکایا جاتا تھا, لوگوں کو توڑا جاتا تھا. لیکن آج نہ کوئی ڈرے گا, نہ کوئی بکے گا, نہ کوئی ٹوٹے گا, اور نہ کوئی جھکے گا. غریب کو نوٹ کا جھانسا دے کر تو ووٹ لیتے ہو, لیکن اس کے بعد اس غریب کا کوئی پرسان حال نہ سنتے ہو, نہ پوچھتے ہو. اور میں نے ان کو بھی کہا کہ جو تم سے ووٹ خریدتے ہیں اور تمہیں جھوٹ بولتے ہیں, وہ آج تو تمہیں ایک وقت کی روٹی کا پیسہ دے دیتے ہیں, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں نہ وہ تمہاری قدر کرتے ہیں, نہ تمہاری عزت کرتے ہیں. جو پہلے یہاں پہ موجود تھے نمونے, وہ یہی کام کرتے تھے. یا وہ ایسے ووٹ لیتے تھے یا بندوق نکالتے تھے. مجھے بھی بڑی دھمکیاں آتی تھی. مجھے ڈائریکٹ تو کوئی دھمکی دے کے دیکھے, لیکن میرے لوگوں کو ڈرا دیتے تھے. اور میں کہتی تھی کیا کریں گے, ماریں گے. تو میں ایسے مشن میں مرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ڈرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, نہ میں بنی ہوں ڈرنے کے لیے. میں ایک عورت ہوں, میں ایک ماں ہوں, میں ایک بیٹی ہوں. بیٹی اور ماں اور بہن نے ڈرنا نہیں سیکھا. یہ میری بہنیں جو پنڈال میں ہیں, میں جانتی ہوں کہ ان بہنوں نے اپنے اپنے گھروں میں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ووٹ بے نظیر جو, فیصلوں ضمیر جو. ان بہنوں نے اپنے گھروں میں یہ بات کہی تھی. اور میں ان مردوں سے بھی ملتی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی ساری عورتیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹر ہیں, ہماری گھر کی ساری عورتیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ووٹر ہیں. اور آج انہی گھر کی ساری عورتیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لخت جگر, میرے اور آپ کے پیارے لیڈر, میرے اور آپ کے پیارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری کی ووٹر ہے. وہ بلاول بھٹو
जो मां के दर्द को समझता है, वो बिलावल भुट्टो जो बहन की इज्जत की रखवाली करता है, वो बिलावल भुट्टो जो आपका और मेरा भाई है, बेटा है। हमने उस बिलावल को वजीर आजम बनाना है। हमने उस शहीद के बेटे को शहीद के मिशन के लिए वजीर आजम हाउस में पहुंचाना है, और हम ये अपना ख्वाब भी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से हमें बहुत उम्मीद है, यकीन है, ईमान है उस रब से, रब्बुल आलमीन से। हम यहां इस पंडाल में सिर्फ एक नमूना है सांगड़ में क्या होने वाला है। वफाकी वजीर शाजिया मरीज सांगड़ में तकरीब से खिताब कर रही थी, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।